خواجہ سلمان رفیق صاحب کو جس طرح سے 2 نمبری دھاندلی جال سازی سے جتانے کی کوشش کی ہے، وہ حلقے کے عوام کا مینڈیٹ خواجہ صاحب کے پاس نہیں ہے۔ فارم 45 موجود ہیں، یہ کتنے پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 ہیں؟ یہ آپ کو ریسیو ہوئے کب؟ آپ کے رزلٹ رکنا شروع ہوئے اور اس کے مطابق آپ کی کتنی لیڈ ہے؟ کاروں کے اوپر، عملے کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ اسے انسٹرکشنز پاس کی گئی تھیں خواجہ صاحب کی طرف سے کہ مجھے کم از کم 10,000 کی لیڈ سے جتواؤ تاکہ میں باعزت جیتوں۔ لوگوں نے ووٹ وسیم قادر کو نہیں، لوگوں نے ووٹ نظریے کو دیا، لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو اور اس سوچ کو، اور لوگوں کی ضد تھی کہ عمران خان صاحب کو کامیاب بنانا ہے۔ تو چونکہ وسیم قادر صاحب N1 to 1 سے تھے، عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ امیدوار، تو لوگوں نے جتنا بھی ووٹ ہے بڑھ چڑھ کر ان کو دیا اور کامیاب بنایا۔ لوگوں کے شکوک و شبہات ضرور ہوتے تھے اور لوگ جو ہیں وہ میری نسبت ان کو پوچھتے تھے جی کہ آپ الیکشن جیت کر عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، کہیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے، دغا تو نہیں دیں گے، ضمیر اپنا بیچ تو نہیں دیں گے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1، میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ میرے ساتھ PP 153 سے ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف میاں اویس انجم صاحب موجود ہیں۔ مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ جس MNA کے انڈر تھے NA1 to 1 وسیم قادر صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے نون لیگ میں جا چکے ہیں، اور جو میاں اویس انجم صاحب ہیں یہ بھی فارم 45 کے مطابق یہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن جناب علی ان کو بھی ہرا دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، پہلے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو آپ کے MNA جیتے تھے یہاں سے، بڑی محنت کی تھی اور لوگوں نے ووٹ دیا تھا، تو پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو اب یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ ظاہری بات آپ کو بھی کالز آتی ہوں گی، آپ نے جا کے ووٹ مانگے ہوں گے وسیم قادر صاحب کے لیے، تو اب کیا صورتحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی، ایک تو اٹس ویری انفارچونیٹ جو انہوں نے کیا ہے، اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور کل سے جو ہے وہ کالز کا، ووٹرز کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے، کیونکہ لوگوں نے ووٹ وسیم قادر کو نہیں، لوگوں نے ووٹ نظریے کو دیا، لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو اور اس سوچ کو، اور لوگوں کی ضد تھی کہ عمران خان صاحب کو کامیاب بنانا ہے۔ تو چونکہ وسیم قادر صاحب N1 to 1 سے تھے، عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ امیدوار، تو لوگوں نے جتنا بھی ووٹ ہے بڑھ چڑھ کر ان کو دیا اور کامیاب بنایا۔ برکیف انہوں نے جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عزت جو ہے وہ بھی گنوائی، سیاست تو ان کی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ دس گائے ول فیس دا پیپل آف دس کنسٹیچوئنسی۔ اچھا ویس بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کمپین کی اور جتنا بھی الیکشن کا سیزن تھا آپ اور وہ اکٹھے تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی بھی شک ہوا کہ جو وسیم قادر صاحب ہیں پارٹی چھوڑ دیں گے، پارٹی کے ساتھ لویل نہیں ہیں، اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ پارٹی سے الیکشن سے پہلے ہی ہو گیا تھا، یا الیکشن جیتنے کے بعد جو خبریں چلی کہ اغوا کر لیا گیا، ان کے پوسٹ پہ بھی لگی، اس کے بعد پھر مریم کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان دے دیا، تو کہیں شک ہوا تھا آپ کو؟ کیمپین کے دوران پہلی بات یہ ہے کہ وقت ہی نہیں اتنا ملا، بڑی شارٹ سی 15 دن کی کیمپین تھی، وہ اپنا بھاگ رہے تھے، میں اپنا جو ہے کوشش کر رہا تھا ہلکا کور کروں۔ میرے ساتھ ان کی صرف 10 یونین کونسلز تھیں جن میں ہماری کوئی جوائنٹ سیشن ہو جاتے تھے، ڈیلی کچھ جگہ پہ انٹریکشن ہوتا تھا۔ مینلی تو ان کی اپنی کیمپین جو تھی وہ اس پہ فوکس کر رہے تھے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کھل کھلا کے نون لیگ کو یا ان کی 16 ماہ کی پرفارمنس کو کسی بھی جلسے میں، کارنر میٹنگز میں ٹارگٹ ہی نہیں کیا، تنقید کی نہیں۔ وہاں سے لوگوں کے شکوک و شبہات ضرور ہوتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ میری نسبت ان کو پوچھتے تھے جی کہ آپ الیکشن جیت کر عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، کہیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے، دغا تو نہیں دیں گے، ضمیر اپنا بیچ تو نہیں دیں گے۔ اور ان کے جو فیس ایکسپریشن ہوتے تھے اس سے لوگ شاید ڈاؤٹ فل تھے، اور بہت سارے مجھے کہتے تھے، میں انہیں کہتا تھا کہ یار دیکھو، ایک بندے نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہے، ایفیڈیوٹ موجود ہے، تو پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اور ہم سب جو ہیں وہ ظاہر ہے خان صاحب کے نظریے پر کاربند ہیں، پارٹی نے ٹکٹ دیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ بٹ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، کہ میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی ریگریٹ کر رہے ہوں گے، اور اصولی طور پہ تو یہ بنتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام کرنا تھا تو حلقے کے عوام کے ووٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پڑے ہیں، وہ ریزائن کرتے، نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لیں، باعزت طریقے سے پتہ چل جائے کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لیکن یہ جو انہوں نے سودے بازی کی ہے، جو کہ خبریں چل رہی ہیں، تو یہ تو ایمان بیچنے والی بات ہے، ووٹرز کو بیچنے والی بات ہے۔ اس پہ ووٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بھرے پڑے ہیں، آئی تھنک ووٹرز جو ہیں وہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ نے آپ کے جو فارم 45 ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے مطابق آپ کو ہرا دیا گیا ہے، لیکن آپ کے MNA کو جتا دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 8 فروری کی جو رات تھی، تو اس دوران کوئی معاملات ہوئے ہیں، کچھ آپ کو اس طرح کا کوئی شک ہوا؟
جتنے بھی رزلٹس آ رہے تھے 10 بجے تک، اس میں تو ہر پولنگ اسٹیشن سے آلموسٹ ہماری بڑی کنونسنگ ڈیسائسو وکٹری تھی، اور سلمان رفیق صاحب جو ہیں وہ ہار رہے تھے. پھر اچانک رزلٹ جو ہیں وہ سٹاپ ہوئے، اور پھر آگے جو ہوا فارم 45 انہوں نے دینا روک لیے، اور پھر وہ چیز مجھے بھی کھٹک رہی تھی کہ یہ اسی طرح معاملہ جا رہا ہے جس طرح سے ایک پلانڈ طریقے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے نہیں آنے دینا. تو گزارش تو یہ ہے جی کہ اگر یہ الیکشن ہے تو الیکشن میں تو عوام کے ووٹوں سے فیصلہ ہونا چاہیے، عوام کی امنگوں اور امیدوں کی ترجمانی ہونی چاہیے. اور میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان اس وقت جس دلدل میں گھرا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں عوام کی حکمرانی نہیں ہے. اچھا، تو یہ فارم 45 موجود ہیں، یہ کتنے پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 ہیں، اور یہ آپ کو ریسیو ہوئے کب، آپ کے رزلٹ رکنا شروع ہوئے، اور اس کے مطابق آپ کی کتنی لیڈ ہے؟ فارم 45 جی ہمارے ٹوٹل 137 پولنگ اسٹیشنز، اور سب کے سب جو فارم 45 ہیں وہ مجھے موصول تو ہوئے لیکن تاخیر سے ہوئے. یہ میرے سامنے ہے، یہ آپ میاں اویس انجم 219 ووٹ ہیں. جی، تو اس کے یہ ہے روشنی ماڈل اسکول کا، ٹھیک ہے. تو اس میں میرے 219 ہیں، اور میرے جو اپوننٹ خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں ان کے 207 ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ کوئی بھی فارم، یہ میں سارے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہے ہماری بڑی، جیسے یہ ہے، یہ بوائز اسکول ہے اپنا گجر کالونی کا، خواجہ صاحب کے 383 ہیں، میرے 400 سم تھنگ ہیں. تو یہ کوئی بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں واضح طور پر فارم 45 پہ ہماری جیت ہے، 153 کے ووٹرز کی جیت ہے، اور ایک بڑی کنونسنگ ہماری لیڈ ہے. لیکن انہوں نے ہماری جیت کو شکست میں بدلا، اور وہی جو پرانا طریقہ واردات ہے اسی کے ذریعے رزلٹ روک کر اپنی من مرضی کے کینڈیڈیٹ کو آر او پہ پریشرائز. اور میں یہاں ایک اور چیز بتاؤں کہ آر او کے اوپر، عملے کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ اسے انسٹرکشنز پاس کی گئی تھیں خواجہ صاحب کی طرف سے کہ مجھے کم از کم 10,000 کی لیڈ سے جتواؤ تاکہ میں باعزت جیتوں. تو وہ تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ ڈیفیسٹ ہی ان کا اتنا ہے کہ کتنا بھی وہ پورا کریں گے تو پھر بھی ان کی جو ہے وہ جیت کو ممکن بنانا مشکل کام تھا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سسٹم ہے. کتنے سے ہارے آپ؟ مجھے جی کوئی 2000 کے آس پاس ووٹوں سے انہوں نے ہرانے کی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے. میں تو جیتا ہوا ہوں، اینڈ آئی ول ٹیک لائک آئی مین فردر ایکشن. اور میں اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کے انتظار میں ہائی کورٹ میں جائیں، اگر ٹریبیونل بناتے ہیں اس میں ہم جائیں، کیونکہ میں تو انصاف کے لیے I'll continue my efforts. کافی جو تحریک انصاف کے جو ایم این اے اور ایم پی کے امیدوار تھے انہوں نے تو پٹیشن دائر کر دی ہیں، ابھی تک آپ نے کوئی لیگل پروسیس سٹارٹ نہیں کیا؟ میں نے جی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا، کیونکہ پہلا فورم وہی تھا، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو ہے وہ ظاہر آپ کمپائل کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ فارم 45 کی بیس پہ ہی آپ نتیجہ ایڈ اپ کر کے تو وہ آپ دیتے ہیں. تو 47 آپ کا جو ہے وہ غلط پکچر دکھا رہا ہے، جبکہ 45 کی بنیاد پہ ہم جیتے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو کریکٹ کریں. تو انہوں نے وہ اپلیکیشن جو ہے نا، وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے جو وکلاء گئے تھے انہوں نے اپلیکیشن اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیے. اچھا، سو دس از ہاؤ اٹ از اینڈ دا میسیج از کلیئر. وہ اپلیکیشن پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ مطلب انہوں نے پڑھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں ظاہر ہے کہیں سے انسٹرکشنز ہیں. اگر یہ تو فلاز ہے نا ہمارے نظام کے اندر، جو بھی مقتدر حلقے ہیں انہیں یہ تو کم از کم دیکھنا چاہیے، کینڈیڈیچر دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سیلف لیس لوگ ہیں. شاید ان کو سیلف لیس لوگوں کی ضرورت نہیں، انہیں وہی کرپٹ نظر آتے ہیں کہ، اور یہ 40 سال سے جو ہو رہا ہے، اور پچھلے 76 ایئرز میں پاکستان جب سے بنا ہے، اگر تو ان کی پالیسیز میں دم خم ہوتا، اور یہ جو حکومتیں گرائی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، لوگوں کو نوازا جاتا ہے، کچھ کے سروں پہ تاج پہنائے جاتے ہیں، اگر تو ان کی پالیسی کامیاب ہوتی تو پھر آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. تو نہ تو ان کی پالیسی کامیاب ہے، نہ یہ جن گھوڑوں کے اوپر وہ بیٹ لگا رہے ہیں وہی جو ہے وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں. تو ملک تو آگے نہیں جاتا دکھائی دیتا. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، اور جب تک ملک میں سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لیگل بیٹل کی طرف جائیں گے اب آپ؟
डेफिनेट मेरे पास और रास्ता नहीं है जी कोई, मैं कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा नहीं हूँ, नज़रिए पर कारबंद हूँ। इमरान खान के चाहने वालों ने मुझे 33,000 प्लस वोट्स दिए हैं, तो आई हैव ओनली ऑप्शन कि मैं लीगल बैटल पे ही जाऊँ, अपना केस कंटेस्ट करूँ और कोशिश करूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे हलके के लोगों को इंसाफ मिले। हलके के अवाम के वोटों से मेरी जीत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है। इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को जिस तरह से 2 नंबरी धांधली जालसाजी से जताने की कोशिश की है, वो हलके के अवाम का मैंडेट ख्वाजा साहब के पास नहीं है। ठीक है। ले जी, एक तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके जो अपनी शिकस्त है उसको कबूल किया था, और दूसरी साइड पे ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं उन्हीं के भाई कि जिनको जिता दिया गया है और इस फार्म 45 के मुताबिक इनको हरा दिया गया है। तो अब लीगल बैटल होगी, जो लोग हैं वो जा रहे हैं अदालतों की तरफ, जा रहे हैं, पटिशन दायर कर रहे हैं, अदालतों से रजू कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जो हमारी मुल्क की अदालतें हैं वो क्या फ़ैसला देती हैं, जो लोग हैं जो पटिशन दायर कर रहे हैं उनकी दरख्वास्तों के ऊपर क्या फ़ैसला आता है और उसका मुल्क की सियासत के ऊपर क्या असर होता है। देखते रहिए न्यूज़ 1। अल्लाह हाफिज़।